معزز سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آج جس عنوان پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا، عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ یہی کوشش رہے گی کہ مختصر طور پر، مختصر انداز میں کچھ اہم بنیادی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی جائے تاکہ یہ چیزیں میرے اور آپ کے علم میں آ جائے، اور ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے، قربانی کے احکام و مسائل کو جانتے ہوئے قربانی کے جو فرائض ہے ان کو انجام دینے والے بن جائے۔ حاضرین جمعہ، 10 ذو الحجہ کا سورج پیغام مسرت اور مسکراہٹیں بکھرتا ہوا طلوع ہوتا ہے، تو فرزندان توحید عید الاضحیٰ کی 2 رکعات نماز ادا کرتے ہیں اور عید کا خطبہ سننے کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گھروں کو پہنچ کر جانوروں کی لگام تھامتے ہیں اور اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہو کر بسم اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگا کر جانوروں کی گردنوں پر چھری پھیرتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام بخشتے ہیں، اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں جو سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اور یہ عمل بڑکپن، دکھاوا، ریاکاری کی غرض سے نہیں ہے، یہ عمل دراصل شعائر اسلام سے لگاؤ اور گہری محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اسے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور عشرہ ذو الحجہ کے یہ ایام بڑے مبارک ایام ہیں۔ ان ایام میں کی جانے والی جو عبادتیں ہیں، جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور عشرہ ذو الحجہ کے ایام میں جو اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل قربانی ہے۔ اور قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جانوروں کو ذبح کیا جائے
اور ان کا گوشت کھایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، قربانی کا سب سے اہم اور بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کا متقی بندہ ہے، کون اس کا پرہیزگار بندہ ہے۔ قربانی کا یہ مقصد ہے، اور ہر اسلام پر چلنے والے کو اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہی قربانی کے اس اہم ترین فریضے کو انجام دینا ہوگا کہ قربانی کا مقصد رب العالمین کی رضا ہے۔ قربانی کا مقصد رب العالمین کے حکموں کی تعمیل ہے۔ قربانی کا مقصد خواہشات نفس کو کچلنا ہے۔ قربانی کا مقصد رب العالمین کے قریب ہونا ہے۔ قربانی کا مقصد کتاب و سنت کے مطابق ہی اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ قربانی کا مقصد اپنے گلوں سے جو ناجائز پٹے لوگ لگائے گھوم رہے ہیں ان پٹوں کو نکال پھینکنا ہے، اور جانور کی گردن پر جب آدمی چھری کو چلاتا ہے تو وہ اس بات کا عزم کرتا ہے، وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اے اللہ تیری ہی ذات ہے کہ صرف تیرے ہی لیے قربانی کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہے شریعت اسلامیہ میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر کے فرزندان توحید کو قربانی کے اس اہم ترین فریضے کو انجام دینا ہوگا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ قربانی کے موقع پر لوگ جانور خریدتے ہیں، جانور لاتے ہیں، گلیوں میں محلوں میں ان جانوروں کو گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے بڑک پن کو جھاڑتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اتنی قیمت کا جانور ہے، اتنے ہزار کا جانور ہے، اتنا تگڑا جانور ہے۔ بعض نوجوان تو اتنے لاپرواہ دکھائی دیتے ہیں اس موقع پر کہ جانور لاتے ہیں تو جانوروں کے گلوں میں ہار تک ڈالے جاتے ہیں، انہیں مہندیاں لگائی جاتی ہے اور موج مستی کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ ان قربانی کے لائے ہوئے جانوروں کو ان کے مقصد سے ہٹا کر کے دنیا والوں کے سامنے ان جانوروں کو لڑایا جاتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہم نے دیکھے ہیں، قربانی کے موقع پر جو جانور خریدے جاتے ہیں انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جاتا ہے اور گلیوں میں محلوں میں گھما کر کے جانور کو اور اپنی شہرت کو بڑھایا جاتا ہے کہ اتنا تگڑا اتنا قیمتی جانور ہم نے لایا ہے۔ عزیزان ملت، یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں نیت صاف ہونی چاہیے کہ رب العالمین کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کو سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ کس کا دل کیا کر رہا ہے، کس کا دل کہاں مچل رہا ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اور فرزندان توحید جو توحید کے متوالے ہوتے ہیں وہ قربانی کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے ہی قربانی کے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ مقصد رب العالمین کی رضا ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے رب العالمین کے حکموں کی تعمیل ہے، یعنی قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کو بلا چوں چرا کیے ہوئے عمل پیرا ہونا ہے، سوچنا نہیں ہے، دنیا والوں کو دیکھنا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس عمل پیرا ہو جانے کا نام ہی قربانی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو گلے سے لگانے کا نام ہی قربانی ہے، اور قربانی کا یہی مقصد ہے۔ اگر انسان اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے قربانی کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو یقین مانے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ یہ قربانی کا مقصد تھا۔ اب قربانی جو میں اور آپ انجام دیتے ہیں، اس قربانی کی مشروعیت کیا ہے؟ اس قربانی کی مشروعیت کیا ہے؟ اس قربانی کا شرعی جواز کیا ہے؟
بعض लोग कुर्बानी के मौके पर बड़े बहक जाते हैं, तरह तरह की बेहुदा बातें करना शुरू हो जाते हैं। अरे इतनी कीमत का जानवर लाने से बेहतर है कि अपना माल गरीबों में तकसीम कर दो। अकल के घोड़े दौड़ाते फिरते हैं। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी की मशरूइयत की दलील अपने कलाम मजीद में फरमाया है। शरई दलील कुर्बानी के जवाज पर हमें मिलती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, आप पढ़ो कुरान मजीद, अल्लाह कहता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। अब अल्लाह ने कहा कि ये जो नमाजें मैं और आप पढ़ रहे हैं ये खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। जितनी कुर्बानियां मैं और आप अंजाम देते हैं ये सारी की सारी कुर्बानियां, ये सारी की सारी इबादतें खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मुशरिकीन की तरह दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक बना करके अगर कोई शख्स छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, अगर उन गैरों के लिए अंजाम देता है तो ये शिर्क अकबर कहलाएगा। और अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानियों को, ऐसे इबादतों को, ऐसे आमाल को कबूल नहीं फरमाएगा। कुर्बानी खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। फसल्लि लिरब्बिका वनहर से यही मालूम होता है। नहर किसको कहते हैं? नहर कहते हैं जैसे ऊंट गर्दन और सीने के दरमियान की जो जगह है उसको नहर कहा जाता है। और ऊंट को छोड़ करके जितने जानवर हैं उन्हें जमीन पर लेटा कर उनकी गर्दनों पर छुरी फेरी जाती है, इसको कहा जाता है। और यहां पर नहर का जो माना है मुतलक तौर पर बयान किया गया है। अब ये कुर्बानी का हुक्म है, ये कुर्बानी का जवाज है। अब इसकी दूसरी दलील आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में कहता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए हैं ताकि वो बहीमतुल अनआम में से कुर्बानी करे और उन जानवरों पर, उन चौपाइयों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले जो उन्हें दे रखे हैं। अब बहीमतुल अनआम इसमें कहा गया है। अब कुर्बानी की तारीफ आप देखें, कुर्बानी की तारीफ क्या है? कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी कहते हैं कि मखसूस जानवरों में से अल्लाह ताला की कुर्बत की नीयत से ईद की नमाज के बाद से लेकर अय्याम तशरीक की आखिरी तारीख यानी 13 जिलहिज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक जो जानवरों को ज़बह किया जाता है इसी को कुर्बानी कहते हैं। मखसूस जानवर की बात कही गई है। अब अल्लाह ने कुरान में कहा कि बहीमतुल अनआम में से इंसान को कुर्बानी करनी है। अब बहीमतुल अनआम क्या है? अल्लाह ने दूसरी जगह पर कहा समानियत अज़वाज, 8 किस्म के जानवर ऐसे हैं, इन्हीं जानवरों से आदमी को कुर्बानी करनी चाहिए। अब कोई आदमी कहे कि भाई मुर्गी की भी कुर्बानी चलेगी, घोड़े की भी चलेगी, जो हलाल जानवर है उनकी भी तो चलेगी? नहीं, अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उन्हीं बातों पर अमल करते हुए इन्हीं 8 किस्म के जानवरों में से मुझको और आपको कुर्बानी देनी होगी। और अल्लाह ने बताया कि समानियत अज़वाज, ये जो जानवर है 8 किस्म के जानवर है। कुर्बानी में जो हम जानवर ज़बह करते हैं ये कितने किस्म के जानवर है? 8 किस्म के। इन जानवरों में से ही कुर्बानी की जाएगी। पहली चीज जो है बकरा, बकरे में से नर और मादा, बकरे में से नर और मादा, इसमें 2 किस्म हो गई, नर और मादे की। और दूसरी किस्म भेड़ है और इसमें से नर और मादा होगा, तो ये 4 किस्में हो गई। और तीसरी किस्म जो है वो गाय है और इसमें से नर और मादा होगी, तो ये 6 किस्म के जानवर हो गए। और चौथी किस्म ऊंट है, इसमें से नर और मादा होगा। इन्हीं जानवरों में से आदमी को कुर्बानी करनी चाहिए। अब भैंस के ताल्लुक से इख्तिलाफी मसला है। इस मामले में, इस मसले में हम जाए बगैर बस इतना कहेंगे कि बहीमतुल अनआम में से आदमी को कुर्बानी करनी चाहिए। ये और बात है इन जानवरों की फरावानी, इन जानवरों की कमी हमारे यहां पर दरपेश है, तो उलमाए किराम शरीयत के नुसूस को सामने रख करके
کوئی ایسا جواز کا فتویٰ نکالیں گے جو دیگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اب حالات دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں آدمی کو حساس ہونا چاہیے اور ان حالات کے پیش نظر جذبات سے کام لینا نہیں چاہیے۔ جذبات میں آئے بغیر جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان چیزوں کو اپناتے ہوئے، جیسے بکرا، بھیڑ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پر موجود ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آدمی ان چیزوں میں حصہ لے سکتا ہے، ان جانوروں کی قربانی کر سکتا ہے۔ بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہیے، اور بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ اگر ایک بکرا ہے تو یہ ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا، ایک بکرا۔ اب اس کی دلیل شریعت اسلامیہ میں آپ دیکھو، آپ کو مل جائے گی کہ ایک بکرے کی جانب سے پورے گھر والوں کی قربانی کی جاتی تھی، اور یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو الگ الگ لوگوں کی جانب سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں کئی افراد ہے، اور کئی افراد رہنے کی وجہ سے ایک ہی چلے پر آپ لوگوں کا کھانا پک رہا ہے، ایک ہی چلے پر آپ سارے حضرات کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو گھر کا جو بڑا فرد ہے، جیسے والد ہے اور والد کی ماتحتی میں ان کے بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں ایک ہی گھر میں پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو گھر کا جو بڑا آدمی ہے وہ اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا۔ الگ الگ لانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک گھر کی جانب سے پورا جانور کیا ہو جائے گا؟ کفایت کر جائے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں بہیمۃ الانعام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جانا یہ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہے۔ انہی جانوروں میں سے مجھ کو اور آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اب یہ قربانی کی مشروعیت ہے۔ اب اس مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے قربانی کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ نے کیوں جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر حکمتوں پر بات کرتے چلے جائے تو جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر جو حکمتیں مجھ کو اور آپ کو جاننی ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی جو حکمت ہے وہ ہے رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ قربانی کا یہ عمل ایک عبادت ہے، تو یہ قربانی مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ جتنے نیک اعمال ہے ان سارے نیک اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ بنیادی حکمت کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اب اس کی دوسری حکمت کیا ہے؟ قربانی کے موقع پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی دوسری حکمت اہل علم بتاتے ہیں کہ اس کی دوسری حکمت عید کے دن آل و اولاد پر کشادگی ہے۔ آل و اولاد پر کشادگی ہے۔ آدمی جانور کو ذبح کرے گا تو گوشت کی فراوانی اس کے پاس ہوگی، گوشت وافر مقدار میں اس کے پاس ہوگا، اور خود بھی کھائے گا، دوسروں کو بھی کھلائے گا، محتاجگی ٹل جائے گی۔ تو آل و اولاد پر کیا ہے دوسری حکمت قربانی کی؟ کشادگی ہے۔ تیسری حکمت کیا ہے قربانی کی؟ اس گوشت اور چمڑے کے ذریعے سے فقراء مساکین کے درمیان فرحت و شادمانی کا پیغام عام کرنا ہے۔ ان فقراء اور مساکین کا خیال کرنا ہے۔ آدمی نے جانور کو ذبح کیا تو اپنے معاشرے میں پائے جانے والے جتنے غربا ہے، جتنے مساکین ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ خاص طور پر خیال کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے گوشت پر آپ ہی کیا ہے کڈلی مار کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کا خیال نہ کرو۔ تو یہ قربانی کی حکمتیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ قدم قدم پر ایک دوسرے کا خیال کرتی ہے۔ اللہ نے اس شخص کو استطاعت دی ہے، یہ اللہ کے راہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ اب کرنے کے بعد کئی سارے افراد ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، تو اس شخص پر یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اپنے اس بھائی کا خیال کرے اور اس تک اس قربانی کے گوشت کو پہنچائے، اس قربانی کے گوشت کو کیا کرے؟ پہنچائے۔ تو یہ قربانی کی حکمتوں میں سے 3 حکمتیں ہیں۔ چوتھی حکمت کیا ہے؟
اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کا شاکر بن جائے۔ اس قربانی کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ انسان جو قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے، اس موقع پر ہو یا اس کے علاوہ دیگر خوشیوں کے جو ایام ہے، جو مواقع ہے، ان خوشیوں کے ایام میں انسان کو ہر حال میں اللہ کا شاکر بندہ بننا چاہیے۔ شکر گزاری کے کلمات اس کی زبان پر ہو، اے الہ العالمین تیرا شکر ہے، کرم ہے، تیری توفیق ہے، عنایت ہے، تبھی میں تیری راہ میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ قربانی مجھ کو اور آپ کو شاکر بناتی ہے، اور قربانی کی حکمتوں میں سے یہ حکمت بھی ہے کہ بندہ اللہ کا شاکر بن جائے۔ اب قربانی کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اب میں اور آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اب فضیلت اہمیت پر بات کریں گے بھی تو جمعہ ختم ہو جائے گا، قربانی کے لیے ایک ہفتہ بچا ہوا ہے۔ اب مختصر طور پر 2 دلیلیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جس سے فضیلت بھی واضح ہو جائے گی، قربانی کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو بعد والوں کے لیے بھی باقی چھوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس چلن کو بعد والوں کے لیے بھی باقی رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فریضے کو انجام دیا تو بعد والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو کیا کرے؟ انجام دے۔ اللہ نے بعد والوں کے لیے بھی اس قربانی کو باقی رکھا ہے، باقی چھوڑا ہوا ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ الحاکم و ابن ماجہ، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث ان کی موافقت کی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اب اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے آپ قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے جس کے پاس وسعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اس کے باوجود بھی ایسا شخص قربانی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعید بتائی گئی ہے، یہ وعید سنائی گئی ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ آئے۔ یہ سب سے بڑی اور خطرناک وعید ایسے لوگوں کے لیے سنائی گئی ہے جن کے پاس استطاعت ہے، مال ہے، سب ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس فریضے کو انجام دینے سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قربانی کی اہمیت ہے۔ اب قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ اب قربانی کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہو جائے گی۔ قربانی کی جو تاریخ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل۔ اب یہاں ایک ایک چیز پر بات کی جائے تو وقت لمبا ہو جائے گا۔ مختصراً حابل اور قابل تھے۔ اب ان دونوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے لیے نیاز پیش کی۔ تو اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے نظر و نیازیں جو آج دنیا میں پیش کی جا رہی ہے، اس کا حقدار کون ہے؟ اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے حضور نیاز پیش کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حضرت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعات کو صحیح طور پر سنا دیجئے کہ ان میں سے ہر ایک نے اللہ رب العالمین کے لیے نیاز کو پیش کیا، تو ان میں سے ایک کے نیاز کو قبول کیا گیا اور دوسرے کی نیاز کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ کہ اللہ نے بتایا کہ متقیوں کے اعمال کو ہی اللہ قبول فرماتا ہے۔ حابل نے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر رب العالمین کی رضا کی خاطر اس فریضے کو انجام دیا تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابل نے حسد کی بنیاد پر
رب العالمین کی رضا مقصود نہیں تھی، اس بنیاد پر اس نے قربانی ذبح کی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ تو یہ قربانی کی ایک تاریخ ہے، اور موجودہ دور میں جو قربانی کی تاریخ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اب واقعے میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، بس اتنا کہہ دوں کہ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینا۔ یہ وہی چہیتا بیٹا ہے جو مدتوں بعد اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور دینے کے بعد جب یہ بیٹا کھیل کود کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا کہ اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب بیٹا تو بڑی مدتوں بعد ملا، پھر اللہ کا یہ حکم اس کو ذبح کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، رب کے برگزیدہ پیغمبر ہے، اب بنا سوچے سمجھے اپنی اولاد کو لے کر کے چل پڑے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کرنی ہے۔ اللہ نے کہا بات ختم، چاہے باپ ہو ہاں یا اولاد ہو یا کوئی اور ہو، میرا رب کہہ رہا ہے اب میں کسی کی نہ سوچوں گا، کسی کے بارے میں نہ سوچوں گا نہ سمجھوں گا، بس میرے رب کے حکم پر مجھ کو چلنا ہے۔ اللہ نے ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا تو بیٹے کو ذبح کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چل پڑے اور اپنے بیٹی کی گردن پر چھری رکھی، تو پھر آسمانوں سے اللہ نے اور فیصلے فرما دیے جس کو آج میں اور آپ انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کی تاریخ پر ہم نے سرسری نظر ڈالی۔ اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ یہ جو قربانی، یہ جو جانور میں اور آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم میں دیکھیے، اس کے حکم میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو چھوڑ کر بقیہ ائمہ ثلاثہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ اور جمہور کے نزدیک قربانی کا جو حکم ہے وہ حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ نہیں، لیکن بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک، جمہور کے نزدیک اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے، اور دلائل کی روح سے، دلائل کو سامنے رکھ کر کے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا حکم یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس کو قربانی کرنا چاہیے، اس فریضے سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا۔ اللہ نے جب استطاعت دی ہے تو قربانی کرنی چاہیے، اس سنت پر میرے اور آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر استطاعت کے باوجود حیلے بازیاں بہانے بناتے رہیں گے، جیسے کہ آپ نے وعید سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کے پاس استطاعت ہو، وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو قربانی کا حکم کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب قربانی کا جانور میں اور آپ ذبح کرتے ہیں۔ اب جب میں اور آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو مجھ پر اور آپ پر شریعت اسلامیہ کچھ پابندیاں لگاتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کچھ پابندیاں مجھ پر اور آپ پر عائد کرتی ہے۔ ان شروط کا ہر کسی کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان پابندیوں سے اپنی جان چھڑاتا ہے، ان شروط سے بھاگتا ہے، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں مانی جائے گی، ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم شروط ہے۔ اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے، آدمی اس بات کا خیال تو رکھتا ہے جب جانور ذبح کرتا ہے، جب جانور لاتا ہے، خریدتا ہے تو ہر اعتبار سے جانور کو دیکھتا ہے، لیکن کبھی اپنے آپ میں بھی اس کو کھنگالنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا میں بھی صحیح ڈھنگ کا ہوں کیا نہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ آدمی جانور کو ذبح کرے تو اس کے اندر یہ شروط ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ آدمی مشرک نہ ہو، وہ آدمی مشرک نہ ہو، اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، وہ آدمی مسلمان ہو، وہ آدمی کتاب و سنت کا متبع ہو۔ اگر آدمی شرک کر رہا ہے، بدعات سے بچ نہیں رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، شرک کے دلدل میں ڈوب رہا ہے،
تو ایسے مشرک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو شریعت اسلامیہ کتنا خیال کرتی ہے، یہ جو آستانوں پر میلے عروس یہ جتنے لنگر ڈنگر لگتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جو جانوریں غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی آپ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہ کرو جن جگہوں پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ کو آپ خاص کر رہے ہیں وہاں غیر اللہ کے لیے اگر فرائض انجام دیے جا رہے ہیں تو شریعت کا یہ کہنا ہے کہ اس جگہ پر بھی اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی شبہ اور التباس باقی نہ رہے۔ اگر آپ کرو گے تو لوگ یہی مانیں گے کہ عبد القادر جیلانی کے نام پر یا فلاں کے نام پر فلاں کے نام پر یہ جانور ذبح ہوا ہے، اور اسی غرض سے اس آدمی نے بھی اس جانور کو کیا کیا ہے، ان کے نام پر ہی ذبح کیا ہے۔ تو دیکھو شریعت کتنا خیال کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، وہ آدمی مشرک نہ ہو، وہ آدمی توحید پرست ہو، وہ آدمی توحید پرست ہو، متبع کتاب و سنت ہو۔ عقیدہ صحیح ہے تو قربانی صحیح ہے، عقیدہ خراب ہے تو قربانی خراب ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو قربانی درست ہوگی، عقیدہ بگڑے گا تو قربانی بگڑ جائے گی۔ یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے اس آدمی کے اندر اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس آدمی کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ آپ قربانی ذبح کر رہے ہیں جانور کو تو یہ آپ کا عمل اللہ کے لیے ہو، لوجہ اللہ ہو، لوجہ اللہ قربانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا عمل یہ خالص نہیں ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی جانور کو ذبح کر رہا ہے اس آدمی کے اندر اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا پیروکار ہو، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر یہ قربانی اللہ کے لیے تو انجام دے رہا ہے لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام نہیں دے رہا ہے تو اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دونوں شرطیں، ایک تو اللہ کے لیے ہو اور یہ قربانی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، جیسے کہ ذوالحجہ کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اس کو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے قربانی تک۔ یہ مختصر طور پر 4 شروط جو اہم اور بنیادی تھے ان شروط کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جس میں سے پہلی شرط آدمی مشرک نہ ہو، آدمی مشرک نہ ہو۔ اگر مشرک ہو اور اپنی ساری زندگی درگاہوں کے پیچھے، آستانوں کے پیچھے یا اس کے علاوہ جتنے شرکیہ اڈے ہیں وہاں پر اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے تو ایسے آدمی کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر کچھ حیثیت نہیں ہے۔ آپ کروڑوں کا جانور لاؤ، لاکھوں کا لاؤ، لیکن آپ کی زندگیاں ان جگہوں پر وقف ہے تو اللہ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے قربانی کا دن آنے سے پہلے، قربانی کے ایام آنے سے پہلے اگر ہماری زندگیاں شرک میں ڈوب رہی ہے تو اللہ سے سچی پکی توبہ کیجئے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، دیگر نیک اعمال کو قبول فرمائے، تو مجھ کو اور آپ کو توحید پرست بننا ہوگا، شرک سے سچی پکی توبہ کرنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوا قربانی کرنے والے کے تعلق سے۔ اب جس جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں اس جانور کے اندر بھی کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے، اس جانور کے اندر بھی کچھ شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جس جانور کو میں اور آپ ذبح کر رہے ہیں وہ جانور 2 دانتا ہو۔ کیا ہو؟ 2 دانتا ہو، اور شرعی محدود عمر تک پہنچتا ہو۔ شریعت نے جس عمر کو بتایا ہے وہ جانور اس عمر تک پہنچتا ہو۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جانور کو ذبح نہ کرو الا یہ کہ وہ مسنہ ہو،
یا اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑے تو آپ کیا کرو، بھیڑ میں سے جو 1 سال کا دمبا ہو اس کو آپ کیا کر سکتے ہو، ذبح کر سکتے ہو۔ اب بعض لوگ قربانی کا جانور جب خریدتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اس میں سے ایک تو عمر دیکھتے ہیں، پہلی چیز عمر دیکھتے ہیں، لیکن قاعدہ اصول یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو دیکھو کہ وہ 2 دانتا ہے کیا نہیں ہے۔ اب وہ جانور 2 دانتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی مانی جائے گی، ایسی جانور کی قربانی کیا ہوگی، قبول ہوگی، ایسا جانور ہی خرید کر لانا ہوگا۔ اب جب آپ جانور خرید کر لا رہے ہو، جو لوگ لائے ہیں وہ بھی دیکھیں اور جو نہیں لائے ہیں ان باتوں کا خیال کیجئے۔ اب آدمی جانور خریدنے جا رہا ہے تو اس جانور کے اندر جو عیوب میں بیان کروں گا، اگر یہ عیوب اس جانور کے اندر، یہ خرابیاں اس جانور کے اندر پائی جا رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی، ایسی جانور کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیوب ایسے ہیں اگر یہ کسی جانور کے اندر پائے گئے تو اس جانور کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ پہلا عیب یہ کہ اگر جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن کھل کر کے ظاہر ہو رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ جانور جو مریض ہو، بیمار ہو، جس کی بیماری کیا ہے، ظاہر ہو جائے۔ اور تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، ایسی جانور کی قربانی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور چوتھا وہ جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی ہڈیاں بالکل گودے سے کیا ہو جائے، خالی ہو جائے، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے۔ یہ 4 عیوب ہے۔ اب ان 4 عیوب پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے اور عیوب بیان کیے ہیں۔ اگر یہ عیوب کسی جانور میں پائے جائیں گے تو اس جانور کی قربانی آدمی کے لیے کیا ہو جائے گی، مانع ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی ان عیوب کے پانے کی وجہ سے۔ پہلا عیب کیا ہے کہ جانور اگر کانا ہو، جانور یعنی اندھا ہو، ایسا اندھا پن کہ جانور کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا وہ جانور جس نے اتنا کھا لیا ہو، پی لیا ہو، چر لیا ہو کہ اب اس کی صحت برقرار نہیں ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے یہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ اور ایک وہ جانور بھی ہے جو اپنے بچے کو جننے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے، جسے اپنے بچے کو جننے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح اور درست نہیں ہے جب تک کہ اس جانور سے یہ خطرہ ٹل نہ جائے۔ اور ایسا جانور جس پر کوئی ایسا زخم لگا ہوا ہو اور جس زخم کی وجہ سے اس کے موت کا خدشہ واقع ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گلا گھٹ کر یا کسی چھت وغیرہ سے گر جائے، اب وہ جانور تو ہے لیکن وہ موت میں واقع ہونے کا سبب بن رہی ہے، اس جانور کی جان موت میں واقع ہونے کا سبب بن رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ وقت ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں ہیں تو مختصر اور بتاؤں آپ کو۔ اب ایسا جانور ان عیوب کے علاوہ جن عیوب کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا ہے ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اب دم کٹ جانے کا مسئلہ ہے اور سنگ ٹوٹ جانے کا مسئلہ ہے، تو کیا ایسے جانور قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جس کی دم کٹ جائے تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اور سنگ کے تعلق سے اہل علم نے بتایا ہے کہ جس جانور کی سنگ نصف یعنی آدھی یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ اگر نصف آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے چل جائے گا۔ جیسے بعض جانوروں کی سنگیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ گردن سے اندر گھستی ہوئی ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو اوپر کے یہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں رہے گا، جیسے نوکیلا پن رہتا ہے نا تو وہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں رہے گا۔ تو یہ جانور سے متعلق کچھ باتیں تھی۔ اب کچھ اور باتیں ہیں، مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ ذبح کرنے کے تعلق سے ذبح کے کچھ شروط ہے۔ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے کچھ شروط ہے۔
پہلی شرط تو یہ کہ آدمی مسلمان ہو. آدمی کیا ہو؟ مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پر قربانی ہے نہیں. اور آدمی کیا ہو؟ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو. تو غیر عاقل، دیوانہ ہو، مجنون ہو، ایسے آدمی پر قربانی نہیں چلے گی. آدمی ممیز ہو، کیا ہو؟ تمیز رکھتا ہو. اگر آپ کسی بچے کو لے جا کر کے جانور ذبح کرنے دیں گے تو نہیں چلے گا. تو یہ قربانی ذبح کرنے والا جو ہے، اس کے اندر یہ شروط آداب پائے جانے چاہیے. اب جانور شروط پائے جانے چاہیے. اب جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہے. کیا آداب ہے؟ سب سے پہلی چیز، بہت خرابیاں یہ دیکھنے کو ملتی ہے عموماً یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کے اندر، جو چھری سے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اس چھری کو پہلے ہی آپ تیز کر لیں. اس چھری کو دوسرے جانور کے سامنے تیز نہ کریں، اور جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ باندھیں. اس کا خاص خیال ہونا چاہیے. اور جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں، جانور کی مکمل طور پر حرکت بند ہو جائے تو آپ اس کے اعضاء کاٹنا شروع کر دو. اگر حرکت ہو رہی ہے تو مکمل طور پر اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا نہیں کرنا چاہیے. یہ خاص باتیں ہیں، ان کا خیال ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، جانور کو کیسے ذبح کیا جائے؟ جانور کو ذبح کرنے کے دو طریقے ہیں. کتنے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو نحر ہے، جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی سنا تھا. اونٹ کو چھوڑ کر کے جتنے جانوروں کی گردنوں پر چھری پھرائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذبح کرنا کہتے ہیں. اب جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس جانور کو قبلہ رو کر کے بائیں پہلو لٹاؤ، اور اس کے بعد آپ اپنا دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھو. پھر اس کی گردن پر کیا کرو؟ چھری کو پھیر دو، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے. اپنی جانب سے قربانی ہو رہی ہے تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، بسم اللہ واللہ اکبر کے بعد. اگر کسی اور کی طرف سے قربانی آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس کی بھی دعائیں شریعت اسلامیہ میں سکھائی گئی ہے. انشاءاللہ جو گروپ یہاں کا اس مسجد کا بنا ہوا ہے، اس گروپ میں یہ تمام چیزیں، دعائیں وغیرہ سب بھیجی جائے گی. ان کا خیال کرتے ہوئے ہی آپ جانوروں کو ذبح کرنے کا اہتمام کرو. اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری باتیں تھی تو وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے. انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. ایک دو باتیں اور دماغ میں آ گئی، ذکر کر دیتا ہوں. جس جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں یہ جانور آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے. جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، یا شریعت یا جس کی جانب سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو اس کی اجازت آپ کو ملے. اگر یہ جانور آپ کی ملکیت میں نہ ہو، غصب کیا ہوا ہو، یا باطل دعووں کے ذریعے سے اس جانور کو خریدا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں مانی جائے گی. بہت اہم باتیں ہیں. اور دوسری بات، جانور کو جو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا جو وقت ہے، عید سے پہلے اگر آدمی جانور کو ذبح کرے گا تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اس جانور کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جانور کو ذبح کرنا ہے، تبھی آپ کی قربانی مانی جائے گی. اب جانور کو ذبح کرنے کے کتنے ایام ہیں؟ جانور کو ذبح کرنے کے جو صحیح طور پر علماء نے دلائل سے ثابت کیا ہے وہ 4 ایام ہے. کتنے؟ 4 ایام ہے. زاد المعاد وغیرہ میں آپ دیکھو تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ کیا کر سکتے ہو؟ قربانی کر سکتے ہو. ایام تشریق 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. عید کا دن اس میں آپ ملا لو تو 13 ذی الحجہ ہوا، 10 11 12 13، یہ 4 دن ہو گئے، عید کا دن اس میں آ گیا. تو 13 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کیا کرو گے؟ قربانی کرو گے. اور قربانی کا جو جانور ہے اس کو آدمی دن میں ہی نہیں رات میں بھی ذبح کر سکتا ہے. اس کو رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. اور عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے، عورتیں بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے. اور ذبح کرنے کے تعلق سے، منع کرنے کے تعلق سے، عورت کے جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے منع ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ قربانی کے تعلق سے کچھ ضعیف حدیثیں ہمارے یہاں پر بہت معروف و مشہور ہیں.
اب اس میں سے 2-3 بتا دیتا ہوں سرسری مفہومی طور پر۔ پہلی چیز، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص ثواب کی نیت سے اچھے انداز میں قربانی کو کرتا ہے یہ چیز اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات لوگوں میں کیا پھیلائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو کتنا ملے گا، اس کا ثواب اس کو کتنا ملے گا۔ تو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جانور کے جتنے بال ہے ہر بال کے بدلے اس کو نیکی ملے گی۔ یہ صحیح بات اور درست بات نہیں ہے۔ ان ضعیف حدیثوں سے، من گھڑت باتوں سے بچتے ہوئے شریعت سے جو چیزیں ثابت ہیں انہی چیزوں پر مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین میری اور آپ کی اس قربانی میں کیے جانے والے عمل کو شرف قبولیت بخشے، اور دیگر جتنے نیک اعمال میں اور آپ انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ان تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔